السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدل ستار ہمارے ساتھ ہے۔ سارم برنی کیس ہے، حیا نامی بچی کا معاملہ ہے، اس میں نئی تفتیش ہوئی ہے، بچی کی والدہ کا بھی بیان سامنے آ گیا ہے۔ ان سب معاملات پر گفتگو کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ جی دیکھیں جی، جب سے سارم برنی کیس اٹھا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کے مختلف پہلو بیان کیے ہیں سارم برنی کیس کے، اور جو نئی تفتیش ہوتی ہے وہ بھی ناظرین کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ جو تفتیش ہے، اس کی جو کھوج لگائی ہے، وہ ایک تو ایف آئی اے نے باقاعدہ طور پر جو ذرائع بتاتے ہیں وہ تفتیش کی ہے، لیکن اس بیان کی جو کھوج لگانے والے ایک رپورٹر ہیں جن کا نام بابر سلیم ہے، اور وہ کراچی میں جو انویسٹیگیٹو رپورٹنگ ہے یا پھر جو کرائم رپورٹنگ ہے، جرائم کے حوالے سے جو رپورٹنگ ہوتی ہے وہ اس میں پیش ہوتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا نام ہے بابر سلیم صاحب۔ انہوں نے اس کیس کو باقاعدگی سے فالو کیا ہے اور باقاعدہ طور پر انہوں نے مختلف پہلو بیان کیے ہیں اس کیس کے۔ ان کے ولاگ سے حاصل کردہ معلومات کے نتیجے میں جو چیزیں ہمیں پتہ چلی ہیں وہ ہم ناظرین کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ اور یہ معاملہ ہے حیا کا۔ حیا اور اس بچی کے حوالے سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس کے عوض سارم برنی کو یا پھر سارم برنی کو $3000 یا پھر سارم برنی صاحب نے $3000 لیے، جو کہ پاکستانی روپوں میں اگر بات کی جائے تو یہ لاکھوں کی رقم بنتی ہے۔ اور ان کی جو والدہ ہیں، جو اصل والدہ ہیں، وہ سرجانی ٹاؤن میں رہتی ہیں گزشتہ 4 سالوں سے، اور جو ان کے والدین ہیں وہ رہتے ہیں آگرہ تاج کالونی میں۔ اور بچی کی والدہ کا نام نوشین ہے، جو اصل ان کی والدہ ہیں۔ دیکھیے، بچی کی والدہ کا نام نوشین بتایا جا رہا ہے، اور ان کے جو والدین ہیں وہ آگرہ تاج کالونی میں رہتے ہیں۔ نوشین کی ایک بہن جس کا نام مہوش ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کے جو 2 بھائی ہیں، ایک ندیم ہے اور ایک وسیم ہے۔ 2011 میں ان کی شادی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ان کی ساس کا نام بتایا جا رہا ہے وہ ہے بلقیس۔ اب یہ اس کیس کا جو نیا رخ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو سارم برنی کا یا پھر سارم برنی کیس میں جو بیان دیا گیا ہے سارم برنی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، یا پھر سارم برنی ٹرسٹ کا جو بیان ہے وہ بہت حد تک مختلف ہے اس بیان سے جو کہ بچی کی اصل والدہ نے ایف آئی اے کو بیان دیا ہے، یعنی نوشین کا جو بیان ہے۔ یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ بچی کی والدہ نے خود جا کر ابھی اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہے۔ اور وہ کیا بتاتی ہیں کہ ان کے ہیں 3 بچے، ایک کا نام اذان ہے جن کی عمر 11 برس ہے، اور دوسری بچی ان کی 12 سے 8 سال ان کی عمر بتائی جا رہی ہے، اور تیسری بچی جس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ 18 جون 2023 کو سرجانی ٹاؤن کا ایک علاقہ ہے یارو کوٹ، اس کے نزدیک ایک ہاسپٹل ہے، وہاں یہ بچی پیدا ہوئی 18 جون 2023 کو۔ یہ حیا نامی بچی 18 جون 2023 کو وہاں پیدا ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو سارم برنی ٹرسٹ کا بیان ہے یا پھر جو ایف آئی اے کی تحقیقات، اور سارم برنی ٹرسٹ کے جو ڈاکیومنٹس ہیں وہاں پر بچی کی ڈیٹ آف برتھ کچھ اور ہے یا وہاں پر بھی یہی بتائی جا رہی ہے؟ اچھا، وہاں کیا ہے؟ وہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ 12 اگست 2023 کو حیا نامی بچی ایک لاوارث حالت میں سارم برنی ٹرسٹ کے گیٹ کے باہر ملی۔ اچھا، یہ بالکل 2 مختلف بیانات، 2 متضاد بیانات ہیں، مختلف سے زیادہ کافی حد تک یہ متضاد بیانات ہیں۔ اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے سارم برنی ٹرسٹ کی جانب سے کہ یہ بچی اس وقت چند گھنٹوں کی تھی۔ اب دیکھیں، جو بیان ان کی والدہ کی جانب سے دیا گیا ہے اور اس کے پاس یا ان کے پاس کوئی اس کے ایویڈنس ہیں یا کچھ اور چیزیں ہیں، وہ تو ظاہر ہے پتہ چل جائیں گی، لیکن جو سارم برنی ٹرسٹ نے یہ بتایا کہ بچی لاوارث حالت میں ملی۔ اور اس کے علاوہ یہاں جو یہ بتاتی ہیں کہ اس سے پہلے یہ مچھر کالونی میں رہائش پذیر تھی نوشین صاحبہ، تو ان کی ایک نند ہیں جن کا نام ہے نورین، اور نورین کی جو جان پہچان ہے وہ ایک خاتون سے ہے جن کا نام مریم ہے۔ مریم کی ایک ملازمہ ہے جن کا نام ہے فائزہ، اور ان کی تعلقات فائزہ سے ہیں۔ فائزہ جو ہے وہ مریم کی ملازمہ ہے۔ دیکھیں، فائزہ مریم کی ملازمہ ہے، اور جو مریم نامی خاتون ہے وہ ایک جو والدین خود کفیل نہیں ہوتے یا پھر بچوں کی کفالت نہیں کر پاتے، ان سے بچے لیتی ہیں، اور اس کے بعد ان کی جو کفالت ہے وہ ایک اچھے طریقے سے کیا کرتی ہے، ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کیس میں جو نیا ہے وہ یہ ہے کہ مریم کچھ پیسے
ان کے گھر والوں کو دے دیتی ہیں جن سے وہ بچے خریدتی ہیں، اور اس کے صحیح بعد وہ پھر جو بھی اچھی فیملی انہیں مل جاتی ہے تو پھر وہ بچے انہیں دے دیا کرتی ہیں، ایڈoption کا پورا کام کیا کرتی ہیں۔ صحیح اور پہلے ابتدا میں ہوا یہ تھا کہ جو حیا نامی بچی کی پیدائش اب ہوئی نہیں تھی، پریگننسی کا کوئی 7واں مہینہ تھا، صحیح تو اس مہینے سے لے کر ان کو بچی سے متعلق یا پھر جتنے بھی اخراجات تھے کچھ وہ 3.5 لاکھ روپے میں ان کی بات ہوئی تھی کہ بچی کی جو دیکھیے ان کو یہ رقم بتایا ملے جا گی، رہا ہاں ہے غالباً، اور اس کے نوشین نے یہی بتایا کہ پھر ان کو کچھ رقم قسطوں میں ملنا شروع ہو گئی تھی اسی ٹائم سے، اور یہ 7واں مہینہ تھا غالباً جب یہ حیا آئی بھی نہیں تھی، اور اس کے بعد صحیح ظاہر ہے حیا نے جب جنم لیا اس دنیا ٹھیک میں، ہے سو وہاں اس سے پہلے تو ان کے جو شوہر ہیں نوشین کے شوہر وہ بھی راضی نہیں تھے، ٹھیک ہے وہ راضی نہیں تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ بالآخر ان کے شوہر کو یہ منا لیا گیا کہ بھائی آپ نے یہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے اور اس کیس کا سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ جب یہ بچی حیا جی پیدا ہوئی تب ان کی والدہ نے، جن کا نام نوشین ہے، یہ کہا کہ بھائی یہ بچی مردہ ہے، یہ بچی ظاہر مردہ ہے۔ خاندان کا پریشر ہوگا، ان کو بھی تو کوئی جواب دینا ہے نا اپنے کہ ہاں بچی کہاں ہے، دیکھیے یہ بہت ہی آپ، لیکن کوئی والدین ایسے کیسے کہہ اور سکتے ہیں، ایک کوئی والدہ ایسے کیسے کہہ ایک سکتی ہیں، والدہ جو بچی کو جنم لیتی ہیں، اور اس کے علاوہ اب پوری ذمہ داری والدہ ہی کے سر ہوتی ہے، اور ان کے پیٹ میں کوئی بھی بچی 8-9 مہینوں تک ان کے پیٹ میں، اور اس کے بعد جو معاملات ہوتے ہیں اب وہاں پر بھی اگر جھوٹ بولا گیا ہے، سارم برنی ٹرسٹ کے بھی جو ڈاکیومنٹس ہیں وہاں پر، تو انہوں نے بھی تو کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے، تو اس کیس کے الگ ہی کچھ دیکھیں انہوں کہانیاں نے سامنے کچھ آئی رقم حاصل کی، اور اس کے بعد انہوں نے یہ جھوٹ بولا، لیکن بہت ہی یہ دیکھیں افسوسناک بات ہے کہ آپ اپنی بچی کو، یہ کتنا آپ اور کو، بہت ہی حیرت انگیز بھی ہے کہ ایک والدہ اس طرح کا آپ بیان کی دے گی۔ برداشت، اور اس کے علاوہ آپ کو کیا، یعنی آپ کا کلیجہ نہیں پھٹا ہوگا جب آپ نے یہ کہا ہوگا کہ آپ کی بچی مردہ حالت میں پائی گئی، اور آپ نے یہ بھی بتایا جو اپنے قریبی جو لوگ تھے کہ یہ جو بچی تھی ہمیں اتنا وقت بھی نہیں ملا کہ ہم نے ان کو دفنا دیا ہے، مردہ اور اس کے علاوہ ان کو دفنا دیا ہے۔ کتنی حیرت انگیز بات ہے، کتنی افسوسناک بات ہے بہرحال۔ اور اس کے بعد یہ کہتی ہیں نوشین نامی خاتون کے 2 ماہ پہلے فون آتا ہے جو مریم ہیں، جنہوں نے اچھا، یہ بچی لی تھی ان سے، اس وقت وہ بچی جب ہوئی تو وہ لے کے چلی گئی تھی بالکل، فائزہ، اور اس کے بعد کوئی رابطہ نہیں کیا گیا، کوئی رابطہ نوشین نہیں سے، کیا گیا، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہا، اور وہ جو پیسے ملے تھے یا ملنے تھے وہ ان کو ملتے رہے، اور ابھی سے کچھ 2 ماہ پہلے یعنی کی 2 بات ہے کہ ان مہینے کو کال پہلے۔ آئی ہے، اب ٹھیک ہم ہے۔ اگر بات کر رہے ہیں تو یہ جون کی بات کر رہے ہیں، تو غالباً یہ مئی اور اپریل میں ٹھیک ہے، رابطہ کیا گیا صحیح۔ ہوگا۔ سو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو 2 ماہ پہلے فون کر کے یہ بتایا گیا کہ آپ نے جو بچی دی تھی اس معاملے میں ذرا سی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا بھئی گڑبڑ کیا ہوئی ہے؟ سو ان کو کہا گیا کہ آپ کو سرجانی ٹاؤن، جہاں آپ رہائش پذیر تھیں اور یہ بچی کے معاملات وہاں طے پائے گئے تھے، سو آپ نے وہاں حاضر ہونا ہے۔ حیا نامی وہاں بچی کے حوالے سے پولیس اسٹیشن تھانے آنا تھا ان کو، تھانے آنا تھا، لیکن یہاں یہ بھی بات قابل ذکر ہے کہ جو حیا نامی بچی ہیں وہ اس وقت ایک امریکن فیملی کے پاس ہے۔ بہرحال صحیح، اس پر بعد میں آتے ہیں، لیکن جو فون آیا اس میں یہ تو بتایا گیا کہ آپ نے تھانے آ کر کچھ بیانات وغیرہ دینے، کیونکہ یہ کیس الجھتا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد نوشین صاحبہ ہیں وہ جاتی ہیں، اور اس کے بعد ان کو لے کر جایا جاتا ہے مریم نامی خاتون کی طرف سے سارم برنی ٹرسٹ۔ کتنا دلچسپ، کتنا خوفناک موڑ اس کیس میں۔ کہا تو یہ گیا کہ آپ نے حاضر ہونا ہے ایک تھانے، لیکن وہ سارم برنی ٹرسٹ پہنچتی ہیں اور ان کی ملاقات ہوتی ہے صحیح، سارم برنی سے۔ اب آپ دیکھیں کہ سارم برنی سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، یعنی سارم برنی کو تو یہ اندازہ تھا صحیح کہ یہ ان کی بچی ہیں۔ صحیح، اور اس کے بعد پھر سارم برنی کے پاس یا پھر اس ٹرسٹ کے پاس یہ بچی دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مجھے اپنی بچی اور یہ واپس کر دیں۔ نوشین صاحبہ جب وہاں جاتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ وہاں بشرا اور ایاز بھی وہاں پر موجود دیکھیں ہیں، اس پر پہلی بار ان کی آ جاتے ہیں، ملاقات لیکن ہوتی ہے۔ جو پہلے ان کو اپنی بچی نظر آتی ہیں یا پھر وہ اپنی بچی کے لیے جو داد فریاد ہیں وہ کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ مجھے اپنی بچی واپس چاہیے، ٹھیک ہے، تو اس موقع پر سارم برنی ٹرسٹ یہ کہتا ہے نہ تو یہ بچی آپ کو دی جائے گی اور نہ ہی بشرا اور ایاز کو دی جائے گی۔ بشرا اور ایاز کون ہے؟ اچھا، بشرا اور ایاز یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے بچی حاصل کی ایک فیس بک اشتہار کے ذریعے،
ان کا ایک بیان حلفی تو یہ کہتا ہے، اور اس کے علاوہ ان کا جو دوسرا بیان حلفی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ انہوں نے بچی کو جنم لیا ایک چھوٹے موٹے کلینک میں، اور اس کے بعد یہ ان کی بچی ہے، انہوں نے سارم برنی ٹرسٹ کو یہ بچی بیچ دی۔ تو دیکھیں کتنی بڑی متضاد آ رہی ہیں اس کیس میں۔ بہرحال جو فیصلہ ہے سارم برنی ٹرسٹ یہ کہتا ہے کہ یہ فیصلہ اب بچی کی حوالگی سے متعلق سارم برنی ٹرسٹ ہی کرے گا، اور وہ جو بہتر سمجھے گا بچی کے حق میں وہ ان کو یہ بچی ان کے حوالے کرے گا۔ سو اس کے بعد یہ تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے نا کہ سارم برنی صاحب اس معاملے سے باخبر تھے، ان کو یہ اندازہ تھا، ان کے علم میں بات تھی، اور یہ تو وہ کام کرتے تھے نا پہلے کہ جو بچوں کی حوالگی ہے کہ ان کو اگر بہتر پیرنٹ مل رہے لاوارث بچوں کو وہ دے دیا کرتے تھے۔ اور دیکھیں اس میں تو یہ ایک اچھی بات بھی ہے نا کہ کوئی والدین اگر اپنے تئیں کفالت نہیں کر سکتے تو وہ ٹرسٹ کو بچے یا بچیاں چھوڑ کے ان کے پاس جاتے ہیں، تو ان کی جو کفالت ہے یا تو پھر ٹرسٹ اپنے ذمہ لے لیتا ہے، یا پھر ان کو جو بہتر والدین ملتے ہیں جو بے اولاد ہوتے ہیں اور جب بہتر فیملیز ملتی ہیں ان کے حوالے وہ بچے یا بچیاں کر دیتا ہے۔ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن پرابلم وہاں آ جاتی ہے جب آپ اس کو ایک کاروبار کے طور پر لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد میں لاوارث شو کیا، لاوارث شو کر کے اس کے بعد پھر آپ یعنی ہیومن ٹریفکنگ میں ملوث ہیں۔ ایک ملک نے باقاعدہ طور پر آپ کے خلاف یہ شکایت درج کروائی ہے کہ آپ ان سرگرمیوں میں ملوث پائے گئے ہیں۔ سو بہرحال یہ بھی بتایا گیا کہ سارم برنی صاحب نے کہا کہ میں اس کیس کو خود دیکھوں گا، اور اگر آپ کے حق میں یعنی یہ بچی آپ کی ہے تو آپ کو ملنی چاہیے، میں اس کیس کو اب خود ہی دیکھوں گا۔ لیکن اس کے بعد نوشین صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ ان کو بچی نہیں دی گئی اور یہ سب ایسے ہی چلتا رہا، لیکن نوشین باقاعدہ اس بات کا اعتراف کرتی ہیں کہ انہوں نے بچی کو دینے کے عوض پیسے لیے، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ سارم برنی اس کیس سے واقف تھے۔ اور اس کے علاوہ جو بات ہے نا کہ اس بچی کے حوالے سے سید اقرار الحسن صاحب نے بھی تفتیش میں تعاون کیا ہے۔ ایف آئی اے کی جانب سے ان کو بھی نوٹس کیا، ان کو بھی بلایا گیا، ایف آئی اے ان کو بلایا، اور اس کے بعد انہوں نے بھی جو اپنا بیان ہے غالباً وہ ریکارڈ کروا دیا ہے اس کیس میں۔ سو جتنا وہ جانتے ہوں گے اس کیس کے حوالے سے اتنا ظاہر ہے انہوں نے بتا دیا ہوگا، ہو سکتا ہے انہیں بھی مکمل معلومات نہ ہوں۔ دیکھیے جو معلومات ہوں گی وہ انہوں نے بتا دی، ابھی وہ پبلک نہیں ہوئی کہ اقرار صاحب کا بیان کیا ہے، لیکن اس بچی سے اور جو باقی دیگر معاملات ہیں، ان کی والدہ، بچی کی والدہ نوشین صاحبہ کا بیان بہت حیرت انگیز ہے۔ اور اس کے علاوہ تمام تر چیزوں کو چھوڑ کے اس پر آ جائیں کہ جو 24 تاریخ ہے وہ بڑی اہم ہے، کیونکہ 24 تاریخ کو سارم برنی کی جو ضمانت ہے انہوں نے جو اپلائی کی ہوئی ہے اس کی ایک اور تاریخ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس تاریخ کو کیا سارم برنی کی ضمانت ہو سکتی ہے یا پھر نہیں ہو سکتی۔ اگر ہو سکتی ہے تو اس کا مطلب وہ اگلے کچھ دنوں، ہفتوں یا مہینوں کے لیے مشکل کے بجائے آسانیوں میں جا سکتے ہیں، لیکن اگر ان کی ضمانت اب بھی نہیں ہوتی، یعنی کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود ان کی ضمانت تک نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارم برنی کی بہت مشکل سے جان چھوٹنے والی ہے اس کیس میں، کیونکہ یہ معاملہ اگر آخر تک جائے تو سزا تک بھی جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو کہیں نہ کہیں فیور مل جاتی ہے، کہیں جو متضاد بیانات ہیں وہ کسی اور کو فیور کر جاتے ہیں، آپ کے ٹرسٹ کو فیور کر جاتے ہیں۔ اور سارم برنی صاحب یہ کہہ چکے کہ جو بچیوں کی حوالگی کا معاملہ یہ ٹرسٹ دیکھتا ہے، میں نہیں دیکھتا، تو انہوں نے ایک بعد نخواستہ اعتراف تو کر ہی لیا ہے کہ یہ کیا ہو رہا تھا۔ اور اس کے علاوہ انصار برنی صاحب کئی مرتبہ بتا چکے کہ یہ دیکھیں یہ معاملات پہلے ہی اچھے نہیں تھے جن کو ہائی لائٹ کر کے یہ ایک کاروبار کی شکل دی گئی تھی، لیکن بہرحال یہ ضمانت کی تاریخ ہے 24۔ لیکن اب ضمانت کی تاریخ میں بھی پتہ چلے گا ضمانت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، اور اس کیس میں بھی اب مزید تفصیلات سامنے آئیں گی، اس سے سب کچھ جڑا ہوا ہے۔ حیا نامی بچی کا پورا کیس ان کے گرد گھوم رہا ہے سارم برنی کا۔ اب اگر سارم برنی کی ضمانت ہوتی ہے یا پھر ضمانت نہیں ہوتی، جو کھویا ہوا مقام ہے اس ٹرسٹ کا جو ٹرسٹ ہے نا وہ سارم برنی دوبارہ بلڈ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اس کا جواب ظاہر ہے اب اس کیس کے بعد ہی ملے گا۔ صحیح۔ ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، عبدالستار ہمارے ساتھ تھے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔